کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلق سے جناب سلمان خورشید صاحب کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہوگا. ایک ایسی شخصیت جس نے آنکھ ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ان بیابانوں میں کھولی ہو. محترم ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے نواسے کی شکل میں سلمان خورشید صاحب کی شخصیت صرف ایک بڑی وکیل کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ ایک امانت کی حیثیت رکھتی ہے. محترم سلمان خورشید صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیس کو، مائنورٹی کے کیس کو جس طریقے سے سپریم کورٹ میں رکھا ہے، ہم تمام لوگ دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو دعا دیتے ہیں تم سلامت رہو قیامت تک اور قیامت رہو قیامت تک. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا بھی جو آج سلمان خورشید صاحب کے اعزاز میں ہم نے کوشش کی پچھلے 2 دن سے. محترم آصف صاحب، محترم عثمان ترمذی صاحب اور ان کے جاوید علوی صاحب وغیرہ کی پوری ٹیم نے کہ ہم بہت زیادہ لوگوں کو ادھر ادھر سے اکٹھا نہ کر کے صرف ممبران کو بلانے کی کوشش کریں تاکہ وہی لوگ یہاں پر تشریف لا سکیں. پام ٹی میں اس پروگرام کو آیوجت ہونا تھا لیکن برسات کی زیادتی کی وجہ سے ہم اسی جگہ پر اس پروگرام کو کر سکے. آپ تمام لوگ یہاں پر تشریف لائیں، اس کے لیے آپ کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. محترم سلمان خورشید صاحب کے بارے میں مجھے اتنی سی بات آپ سے اور عرض کرنی ہے کہ پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پر عدالت میں قانون کو پڑھنا، قانون کو پڑھانا، قانون کو سیکھنا اور قانون کو سکھانے کا جو سلسلہ سلمان خورشید صاحب نے اپنے بل پر شروع کیا اور سینکڑوں وکیل مضبوطی سے کھڑے کر کے ہماری آواز کو سپریم کورٹ میں بلند کر کے انصاف دلانے کا کام کیا، وہ بھی آپ کی شخصیت کا ایک بڑا حصہ ہے. تعلیم کے نام پر ڈی پی ایس اسکولوں کے ذریعے پورے ہندوستان میں جو جال بچھایا ہے وہ بھی آپ کی شخصیت کا ایک بڑا حصہ ہے. ہم اس وقت IIC کے امیدوار صدر محترم کی حیثیت سے آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم اور آپ کے ذریعے جو کام سینٹر میں کیا جائے گا وہ یقیناً رونق افزا ہوگا، اسلامک سینٹر کی آواز کو بلند کرنے والا ہوگا، اسلامک سینٹر کو ایک نیا ویژن دینے والا ہوگا اور قوم کو اس سے جوڑ کر کے تمام ممبروں کے لیے جو وہ چاہتے ہیں ان کی چاہت پر پورا اترنے والا ہوگا. تمام ملکوں میں ریپرزینٹ کیا ہے جو سیکولر قوتوں کی علامت ہے، جو ہماری علامت ہے ایمان، اسلام، تعلیم، محبت اور علامت ہے سیکولرزم کی. میں ایک ایسے شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں، آپ تمام لوگ زوردار تالیوں سے استقبال فرمائیں جناب محترم سلمان خورشید صاحب کا. تشریف لائیں اور استقبال ہے آپ کا. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو آواز نکلے گی وہ پورے ملک تک جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ فتح یابی اللہ دے گا، آپ اس کے لیے سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ، زوردار تالیوں سے استقبال. بہت بہت شکریہ بیگ صاحب. ہمارے محترم صدر صاحب، آپ نے دعائیں دی اور آپ کے سبھی یہاں موجود ساتھیوں نے، معزز ساتھیوں نے اس میں لبیک کہا. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بچا ہی کیا ہے مقدمہ. جب فیصلہ جج نے کر ہی دیا، اشارہ کر ہی دیا، تو پھر فیصلے میں بچے گا کیا. لیکن بہرحال میرے سارے یہاں معزز ساتھی موجود ہیں، ہمارے وائس پریزیڈنٹ، ہمارا پورا بورڈ، ایگزیکٹو لوگ یہاں موجود ہیں اور بڑی تکلیف انہوں نے کی یہاں آنے کی. نہیں تو کندھوں پہ بوجھ سب کا تو ہر جگہ لے کر پہنچنا ہے، لیکن سب لوگ آ جاتے ہیں ایک ساتھ تو لطف بڑھ جاتا ہے، مزہ اور آتا ہے اور آپ لوگوں سے روبرو ہو جاتے ہیں سب، تو آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس کا مقدمہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی گڑھ میں اتنی باتیں، خوبصورت سی باتیں کہہ دی گئی ہیں، اب اس میں اور کہوں تو کیا کہوں. لیکن کبھی کبھی یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ جو جس جستجو میں ہم لوگ اب اس وقت مبتلا ہیں، جو فیصلے ہمارے سب بھائیوں نے، دوستوں نے، بہنوں نے، سب آپ لوگوں نے جو فیصلے مجھ سے کروائے ہیں اور جس فیصلے پر یقیناً پہنچنے تک مجھے تھوڑا سا تکلف تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے اور کوئی یہ نہ مانے کہ کسی عہدے کی تلاش ہے. عہدے بہت مل چکے ہیں، عہدوں پہ کیا ملتا ہے وہ سب دیکھ چکا ہوں. کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں بھی ملتا، بہت تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، بہت لوگوں کی شکایتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بہت توقعات ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے. ایک زندگی ملتی ہے ہم کو، اور اس زندگی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کچھ کر پاتے ہیں، اس کا اندازہ آپ سب کو ہے. اور جب یہ ذمہ داری جن لوگوں نے کہا کہ آپ کندھوں پہ لے لیں، تو صرف ایک وجہ میرے سامنے جس کی اہمیت میرے دل میں رہی
اور رہے گی وہ یہ تھی کہ کہیں مجھے کوئی بزدل نہ سمجھ بیٹھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ یہ کشتی بہت مشکل تھی اور کیونکہ سامنے چیلنج بہت بہت مشکل تھا تو اس لیے انہوں نے ڈر کے یہ پیچھے ہٹ گئے. اکثر سیاست میں لوگ, سیاست بھی ایک ہندوستان کی سیاست ہے اور جگہوں کی بھی سیاست کیسی ہوتی ہے, اس میں لوگ بہت بچ بچ کے نکلنا پسند کیا کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو حساب لگا کے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو کہ اس میں کتنا نفع ہے اور کتنا نقصان ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہوں, مجھے خوشی ہوئی کہ یہ فیصلہ میں کر پایا. دیر رات میں ہی ہوا لیکن میں یہ فیصلہ کر پایا. لیکن اس فیصلے کو کرنے میں میرے لیے کچھ بندش بھی مجھے ملی, کیونکہ یہ فیصلہ میں نے ان لوگوں کی التجا پہ کیا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ, کچھ کرنا ہے ہم کو اسلامک سینٹر میں. اور یہ اسلامک سینٹر میں نہیں کرنا ہے. سچی بات ہے, جب وہ اسلامک سینٹر کہتے تھے تو مجھے بار بار ملک یاد آتا تھا, اور لفظ میں جو سنتا تھا میرے کانوں میں وہ ملک کا لفظ آتا تھا کہ جو کرنا ہے وہ ملک میں کرنا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ملک میں کچھ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے عہدے کی تلاش ہے, اور وہ عہدہ مجھے مل جائے تو کہاں اور زندگی اور بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن وہ عہدہ ملے گا تو ذمہ داریاں یقیناً بڑھ جائیں گی, اور ان ذمہ داریوں کو پورا کیسے کر پائیں گے. تو میں نے سب سے اس بات کو کہا ہے اور میں آپ کے بیچ میں بھی اس بات کو کہتا ہوں, کوئی کتنا بھی ہنر لے کر وہاں پہنچ جائے کچھ نہیں کر پائے گا, اکیلے کچھ نہیں ہو پائے گا. وقت نکل جائے گا اور پھر وہ چلا جائے گا. لیکن آپ اگر شریک ہو گئے, آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اسلامک سینٹر ہمارا سینٹر ہے, ہماری جمہوری زندگی کا پہلا قدم ہے اور اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے, اور آپ نے شرکت کر لی اور آپ نے اس میں اپنا حصہ مان لیا کہ ہم مل کر اس کو چلائیں گے, تو اسلامک سینٹر یقیناً بہت اچھا سینٹر بن جائے گا. کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے, بتائیے کہ آپ نے کیا مقاصد کو سامنے رکھ کر اسلامک سینٹر کے آپ اس کو کیسے انجام دیں گے. اس کو کرنے میں کوئی بہت مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دنیا بھر میں اسلامک سینٹرز ہیں, لندن میں اسلامک سینٹر ہے, پورچوگل میں اسلامک سینٹر ہے, امریکہ میں اسلامک سینٹرز ہیں. وہ سینٹرز اور ہمارا سینٹر, آپ کے علی گڑھ سے پڑھ کر جانے والے ایک شخص ہیں, ہمارے دوست ہیں, فرحان نظامی صاحب نے ایک بہترین سے بہترین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو اسلامک سینٹر کی طرح ہی ہے, کچھ مختلف ہے, آکسفورڈ میں بنایا ہے. اور اس میں مجھے جانے کو موقع جب ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کاش اس کا تعلق اسلامک سینٹر سے ہندوستان کے ہو جائے. کیوں نہیں ہے آخر, کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس ہاسٹلز بھی ہیں, ان کے پاس بہترین لائبریریز بھی ہیں, ان کے پاس ایک بہت خوبصورت مسجد ہے, ان کے پاس آکسفورڈ کے ہر کالج کی طرح بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو ہمارا رشتہ ان سے نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے. اور آخر کیوں نہیں پہنچ پا رہے, اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اس لیے کہ ہم اپنی ناک سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے کبھی منصوبہ ہی نہیں بنایا, ہم نے کبھی خواب ہی نہیں دیکھا کہ ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. اور لوگ ہندوستان سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں, میں تو وہاں اس عہدے پر نہیں پہنچ سکتا ہوں, لیکن جس کالج میں آکسفورڈ میں پڑھنے گیا تھا, سینٹ ایڈمنڈ ہال, جہاں میرا بیٹا بھی جا کر پڑھا تھا, اس سینٹ ایڈمنڈ ہال میں آج ہم کو ایک بہت اچھی خبر ملی ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ اس سینٹ ایڈمنڈ ہال میں شاید 5-6 سال 8 سال مجھ سے ہٹ کر ایک نوجوان آیا تھا. وہ آج UK کا, انگلینڈ کا 400 سے زیادہ ووٹ لے کر پرائم منسٹر بنا ہے. تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیدائش علی گڑھ میں ہوئی تھی تو اس جگہ آکسفورڈ میں پہنچ کر جو ایک ماڈل تھا سر سید کا ماڈل تھا کہ ہمیں علی گڑھ کیسا بنانا ہے, آکسفورڈ کیمبرج جیسا بنانا ہے, یہ سر سید نے کہا تھا. اور جہاں پر آج ایک اسلامک سینٹر ہے, وہیں اسی آکسفورڈ میں اس مقام پر پہنچ کر, اس کالج میں پہنچ کر, جہاں کا پرائم منسٹر آج اس کالج کا ہی ایک اسٹوڈنٹ ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہم نہ بنیں,
ہم نہ بن پائیں کوئی بات نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ضرور نکلے گا جس کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے نقش قدم پر چلا اور یہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا ہے، یہ ہندوستان کا اتنا بڑا نیتا بنا ہے۔ لیکن وہ کب ہوگا جب اسلامک سینٹر میں آپ سب اسلامک سینٹر میں انوالو ہوں گے، ووٹر کے وقت نہیں۔ علی گڑھ میں ہم آئے ہیں، 5 سال پہلے کوئی آیا ہوگا، اس سال بھی لوگ آئیں گے۔ 5 سال میں اسلامک سینٹر کی طرف سے کوئی یہاں کیوں نہیں آیا؟ آج آپ کھانا کھلا رہے ہیں، ہم اگر 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد آتے رہتے، آپ سے رابطہ بنا رہتا، صرف 5 سال کا ایک رشتہ نہ ہوتا، ہمارا ایک مستقل رشتہ ہوتا، ہم لوگ بیٹھتے بات کرتے، منصوبے بناتے، خواب دیکھتے کہ ہم اسلامک سینٹر کو کس جانب لے جائیں۔ اور اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ اگر ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میرے پاس ہزاروں لوگ ایسے مجھے ملے ہیں اسلامک سینٹر کے تعلق سے، جو اسلامک سینٹر پر 4 چاند لگانے کے لیے ان کے پاس ہر ہنر ہے، ان کے پاس ہر کیپیبلٹی ہے، لیکن بس وہ یہ کہتے ہیں ہم وہاں کہاں آئیں گے، ہم وہاں آ کر کیا کریں گے، ہم تو وہاں آئیں گے نہیں، اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہم کو وہاں پہنچ کر کوئی سکون نہیں ملتا، پریشانی ہی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہیں اسلامک سینٹر میں ہم وہ قدم اٹھائیں، اس جانب چل سکیں جہاں پر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ دلی جا رہے ہیں تو کچھ وقت تو ہم جائیں گے اسلامک سینٹر میں گزاریں گے۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل پر گفتگو کرنی ہے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کرنی ہے، اپنے برادران وطن کے ساتھ کرنی ہے، تو اور کیوں کہیں جائیں، اسلامک سینٹر میں جائیں۔